السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ناظرین، سوال جواب کی محفل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ شیخ سے ایک سوال یہ ہے کہ راستے میں اگر کوئی چیز ہمیں مل جائے، خاص کر کوئی قیمتی چیز جب مل جاتی ہے تو اس کا کیا حکم ہے، اسے کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ دیکھیں، راستے میں کوئی چیز مل جائے یا عام طور پر مسجدوں میں کوئی چیز مل جائے یا کہیں پر بھی کوئی چیز مل جاتی ہے تو اسلام میں اس کے حوالے سے بہت بڑا یہ تفصیلی موضوع ہے جو ہم اس کی ساری تفصیلات اس مختصر ویڈیو میں ہم نہیں بیان کر سکتے، لیکن جنرلی جو لوگوں کے ساتھ پیش آتی ہے وہ چیز یہ کہ ایک چیز قیمتی ہے یا پیسوں کا ویلیٹ ہے، پرس ہے یا ایسی موبائل ہے، اس طرح کی چیزیں اگر کسی کو مل جاتی ہے، ہم ایک محدود پیمانے پر اس کا جواب دے رہے ہیں۔ ایسی کوئی چیز مل جاتی ہے تو اسلام یہ کہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ چیز ملنے کے بعد آپ اس کو اٹھاتے ہیں تو 1 سال تک آپ اس کا اعلان کرتے رہیں گے۔ جی ہاں، اعلان کریں آپ جہاں وہ چیز ملی ہے اس کے ارد گرد میں۔ آج کل اعلان کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کوئی پرچی وہاں پر لگا دیں کہ مجھے اس طرح کی کوئی چیز ملی ہے، اس کی نشانی بتا کر آپ لے سکتے ہیں۔ مسجدوں میں بھی آپ مسجدوں کے باہر، مسجدوں کے اندر نہیں، مسجدوں کے باہر آپ کوئی بھی پرچی لگا سکتے ہیں کہ اس طرح کی ایک چیز ہمیں ملی ہے، آپ اس کے صفات کیا ہیں، وہ کس طرح کی چیز ہے، اس کو آپ بتا کر حاصل کر سکتے ہیں۔ تو 1 سال تک وہ اعلان کرتا رہے، جہاں لوگ بیٹھتے ہیں، جاتے آتے ہیں یا مسجدوں کے باہر، جیسے کہ بتایا گیا۔ اب 1 سال کے بعد بھی کوئی بندہ نہ آئے تو اس بارے میں حکم یہ ہے کہ وہ بندہ اس کو استعمال کر سکتا ہے، لیکن استعمال کرنے کے وقت میں وہ اس بات کو خیال میں رکھے کہ پھر کبھی کوئی بندہ آ کر بتائے کہ مان لیجئے یار 1 سال پہلے میں ایسے جا رہا تھا، میری چیز یہ گم ہو گئی، یہ ہو گئی، تو پھر آپ کی ذمہ داری بنتی ہے اس کو آپ واپس کر دیں۔ 1 سال کے بعد اگر کوئی آ کر کہے تو اگر وہ اس کے صحیح صفات بیان کر رہا ہے تو آپ اس کو وہ چیز دیں گے۔ یا اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ اس کے نام صدقہ و خیرات کر دیں، اور وہ بندہ اگر آئے تو اس کو اگر آپ بتا دیتے ہیں کہ بھئی مجھے آپ کی چیز ملی تھی، میں نے وہ صدقہ خیرات کر دیا آپ کے نام پر، پیسہ وغیرہ ہے۔ جی ہاں، اگر وہ بندہ مان جائے تو اچھی بات ہے، نہیں مانتا ہے تو پھر آپ کو اپنی جیب سے وہ چیز دینی ہوگی۔ یہ عام جگہوں کی بات ہوئی۔ مکہ اور مدینے کے بارے میں خاص کر چونکہ ہمارے لوگ عمرے پر بھی جاتے ہیں، حج پر بھی جاتے ہیں، تو اس لیے ضمناً ہم یہ بات بھی بیان کریں گے کہ مکہ اور مدینے کے بارے میں یہ ہے کہ زندگی بھر میں کبھی بھی وہ چیز آپ کی نہیں ہو سکتی۔ آپ کو کوئی چیز ملی ہے، آپ متعلقہ اداروں تک، پولیس والوں کو یا عدالتی کوئی یہ ہے، یا وہاں پر گمشدہ چیزوں کے جمع کرنے کی کوئی چیز ہے تو آپ وہاں پر جا کر جمع کریں گے۔ مکہ کی ملی ہوئی کوئی چیز کے آپ مالک نہیں ہو سکتے۔ دوسری جگہوں پر اگر آپ استعمال کر لیں اس نیت سے کہ بندہ واپس آئے گا تو میں اس کو دے دوں گا، کوئی حرج نہیں ہے، تو یہاں پر یہ ذمہ داری بنتی ہے۔ لہٰذا جب کبھی کہیں کوئی چیز ملے تو بہتر ہے کہ بندہ اس کو اپنے پاس رکھنے کے کسی ایسی جگہ پر جمع کر دے جہاں پر وہ اس کا اعلان وغیرہ ہوتا رہے۔ اور مکہ مدینہ میں ماشاءاللہ سے ادارے بھی بنے ہوئے ہیں، ہاں، وہاں پر ایسے لوگ ادارے بھی ہیں، کاؤنٹرز بنے ہوئے ہیں، اس کی کھڑکیاں باقاعدہ جہاں پر آپ جمع کر سکتے ہیں، یا پولیس کو دے دے تو وہ بھی وہاں پر پہنچا دیتے ہیں اس کو۔ جی ہاں، اسی سے جڑا ہوا ایک اور شبہ یہ شیخ کہ اگر کوئی ایسی کھانے کی چیز مل جائے جس کا اعلان تو 1 سال تک نہیں کر سکتے اگر وہ خراب ہونے کا ڈر ہے، ہاں تو بالکل آپ ایسی چیز، یا تو وہاں پر بھی ایک مسئلہ یہ ہے کہ آپ کسی غریب مسکین کو دے دیں، یہاں پر کوئی نہ ملے، اگر وہ چیز خراب ہونے کا ڈر ہے آپ کھا لیں، لیکن اسی نیت کے ساتھ کہ بندہ آئے گا یا تو اس کی قیمت چکا دوں گا یا اس کے بدل میں وہی چیز میں اس کو لا کر دے دوں گا، کیونکہ اس کو خراب کرنے میں کوئی مطلب نہیں، اور بندہ بھی جو ظاہر سی بات ہے خراب ہونے والی چیز ایک مرتبہ گم ہو جائے تو وہ دوبارہ پلٹ کر آنا تو نہیں ہے، اس کو پتا ہے کہ بھئی وہ خراب بھی ہوگی پھینکنے میں، لیکن آپ اپنی نیت اس کو ضرور رکھیں کہ اس کو
جو بندہ آئے گا چیز واپس کر دوں گا یا اس کی قیمت ادا کر دوں گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس طرح کے مسائل کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ یبارک فی علمکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔